بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ بہت پیارے ولی و بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمہ کا سچا واقعہ ہے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی محل میں سوئے ہوئے تھے کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ بیدار ہوئے تو آواز دی، تم کون ہو؟ جواب آیا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا، ارے بے وقوف، گھروں کی چھتوں پر اونٹ بھی ملتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹ گھر کی چھت پر آ جائے؟ اس شخص نے جواب دیا، تم تو مجھ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو، کبھی خدا بھی شاہی محلات میں ملتا ہے، تم ریشمی بستر پر آرام کر رہے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہیں خدا مل جائے۔ اس بات سے سلطان ابراہیم رحمہ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ صبح اٹھے، اپنے بیٹے کو تخت نشین کر دیا، امور سلطنت اس کے حوالے کیے، شہر چھوڑ کر جنگل کی راہ لی۔ جنگل پہنچے تو شاہی لباس اتار کر ایک چرواہے کو بخش دیا اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہن لیے۔ بلخ کو چھوڑ کر نیشا پور آئے اور پہاڑ کی ایک غار میں عبادت کرنے لگے۔ جمعرات کی رات غار کی چھت پر آتے، لکڑیوں کا گٹھا جمع کرتے، سر پر اٹھا کر شہر میں پہنچتے اور لکڑیاں بیچ کر جو کچھ حاصل ہوتا اس کا نصف اللہ تعالی کی راہ میں دے دیتے اور نصف سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لے آتے۔ ایک عرصہ تک یہی کام رہا، پھر غیبی اشارہ سے مکہ معظمہ پہنچے تو خواجہ فضیل بن عیاض کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہو گئے اور ظاہری اور باطنی کمالات حاصل کیے۔ جن دنوں سلطان ابراہیم رحمہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے بازار میں آیا کرتے تھے تو ترخ کا ایک امیر آدمی بھی وہیں رہتا تھا۔ اس نے آپ کو پہچان لیا اور بادشاہی چھوڑ کر لکڑیاں بیچنے پر ملامت شروع کر دی۔ آپ رحمہ کو اس کی باتوں پر بڑا غصہ آیا۔ بیٹھے بیٹھے لکڑیوں کے گٹھے پر ہاتھ مارا تو وہ ساری سونے کی بن گئیں۔ آپ رحمہ نے یہ سارا سونا اس کو بخش دیا اور کہا کہ آج بلخ کی سلطنت کی یاد کی نحوست کی وجہ سے میری حلال کی روزی ضائع ہو گئی۔ اسی طرح جن دنوں آپ رحمہ بلخ کی بادشاہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے تو چند دن دریا کے کنارے پر قیام کیا۔ وہاں وزراء حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ دوبارہ تخت نشین ہو جائیں۔ آپ رحمہ اس وقت اپنی گدڑی سی رہے تھے، آپ نے سوئی دریا میں پھینک دی۔ وزراء سے فرمایا کہ تم بڑے طاقتور ہو، دنیا کے سارے اسباب تمہارے پاس ہیں، دریا سے میری سوئی نکال دو۔ کوئی بھی سوئی نہ نکال سکا۔ آپ رحمہ نے بلند آواز سے کہا کہ دریا کی مچھلیوں، میری سوئی نکال کر لاؤ۔ اسی وقت ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں اٹھائے پانی کی سطح پر تیرنے لگیں۔ ایک مچھلی کی منہ میں آپ رحمہ کی سوئی بھی تھی۔ آپ ہاتھ بڑھا کر اس سے سوئی لی اور تمام مچھلیوں کو رخصت کر دیا۔ وزراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہماری سلطنت تمام جہانوں پر ہے، اب ہمیں بلخ کی سلطنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم بن ادھم جیسی زندگی عطا فرمائے، آمین۔